أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، یہ کہ تم میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ، اے وہ لوگوں جن کی اولاد کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا، اے وہ لوگوں جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا، یقیناً وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ تم زمین کے اندر 2 مرتبہ ضرور فساد مچاؤ گے اور تم اس کے اندر بڑی سرکشی کرو گے. پر جب ان میں سے پہلا موقع آیا تو ہم نے تمہارے اوپر ہمارے بندوں میں سے سخت جنگجو کو مسلط کر دیا، پس وہ زمین کے اندر داخل ہو کر پھیل گئے، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے ہونا ہی تھا. پھر ہم نے تم کو دوبارہ غلبہ عطا کیا ان پر اور تمہاری مدد کی مالوں اور اولاد کے ذریعے، اور تم کو تعداد کے اندر بہت زیادہ کر دیا. اگر تم بھلائی کرو گے تو اس بھلائی کا فائدہ تمہاری ذات کو پہنچے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اسی کے لیے کرو گے. پس جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیا تاکہ ان کے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسا کہ اس میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے، اور تاکہ جس کے اوپر وہ غلبہ پائیں اس کو تہس نہس کر دیں. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے. اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. پہلی آیت کے اندر ذکر آیا بابرکت جگہ کا، مسجد حرام اور مسجد اقصی کا، اور اس کے اندر وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش آیا تھا، معراج کا واقعہ، اس کا ذکر ہوا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ طوبیٰ للشام، خوشخبری ہو شام کے لیے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتہا علیہا، اس لیے کہ رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو شام کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں. تو یہ شام کی سرزمین بڑی بابرکت سرزمین ہے. تو آگے کی آیتوں کے اندر اسی سرزمین بنی اسرائیل کے 2 واقعات پیش آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، ظالم بادشاہ مسلط کیا، اس کو ذکر کیا گیا. اور یہ واقعات جو ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر وہ عبرت کے لیے ذکر کیے گئے. قرآن میں
جو بھی بات ہے وہ ایک مقصد کے تحت ذکر کی گئی. آج اس وقت بھی بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے بادشاہ مسلط ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کما تکونون یولا علیکم، کہ تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرشتہ، ایسا ہی بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کرے گا. تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تھے مصر. 6 لاکھ سے زائد لوگوں کو لے کر نکلے جب فرعون سے نجات پائی، اور ان کو لے کر جانا تھا یہ فلسطین کی سرزمین میں، شام کی سرزمین میں. لیکن راستے میں ہی اس قوم نے بہت ساری سرکشیاں کی. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد اور نبی حضرت یوشع ابن نون، ان کے ہاتھوں پر فلسطین فتح ہوا اور بنی اسرائیل وہاں داخل ہوئے. اس کے بعد اس کے بعد یہاں مکمل فتح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاصل ہوئی. بعد میں یہاں ایک اور بادشاہ مسلط ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کے ذریعے یہاں فتح دلوائی. طالوت کے لشکر میں اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام سے، پھر جو بعد میں وہاں کے پیغمبر ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہوئے. انہوں نے دوبارہ مسجد اقصی اور پورا ہیکل سلیمانی بنوایا. بعد میں یہ قوم سرکشی کے اندر مبتلا رہی، تو تاریخ میں 2 مرتبہ، ویسے تو کئی مرتبہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب اس شکل میں آیا کہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوا. لیکن قرآن میں 2 واقعات کا ذکر ہے. فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب کے اندر بنی اسرائیل کے لیے اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اس کے اندر بڑی سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان میں سے پہلے موقع کا وقت آیا، پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے سخت جنگجو کو مسلط کر دیا. وہ کون تھا؟ وہ ایک بادشاہ تھا بخت نصر، ایران کا بادشاہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد مسلط ہوا ان کے اوپر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 450 سال پہلے یہ بادشاہ مسلط ہوا، اور ایسا مسلط ہوا کہ اس نے مسجد اقصی کو تہس نہس کر دیا. ایک ایک گھر کو آگ لگا دی، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور بہت ساروں کو قید کر کے وہ لے گیا. شہر کے اندر مکمل یہود کے داخلے پر پابندی لگا دی، اور جتنے بھی قید میں آئے سب کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے گیا. یہ پہلی مرتبہ جب بنی اسرائیل کے اندر سرکشی عام ہو گئی، ظلم و ستم عام ہو گیا، اور خاص طور سے آپسی اختلافات. یہ آپسی اختلافات بہت زیادہ نقصان دیتے. تو بنی اسرائیل فرقوں میں بٹ گئے، الگ الگ. اللہ کی کتاب
کے اوپر عمل تو وہ کرتے تھے لیکن اپنی منمانی کرتے تھے، اپنا منمانی مطلب اس کے اندر سے نکالتے تھے. یہ برائیاں ان کے اندر عام آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھی چوکنا کیا. آپ نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور پیروی کرو جو ان کے طریقے کی جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے ان کے طریقے کی تم پیروی کرو گے. شبرم بے شبرن وذراعن بے ذراعن، کہ ان سے قدم قدم ملا کر بالش در بالش تم ان کا طریقہ اپناؤ گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور کون؟ تو یہ آپسی اختلافات بہت زیادہ نقصان دینے والی بات ہے. اس آیت کے اندر سے اور اس واقعے کے اندر سے یہی عبرت ملتی ہے کہ آپس کے اندر اختلاف اور کتاب اللہ پر عمل کو چھوڑ دینا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دینا، عبادت کو رسمی بنا لینا، اپنی منمانی کرنا اور آپس میں مختلف ہو جانا، بٹ جانا، یہ بات بہت زیادہ نقصان دینے والی ہے. تاریخ کے اندر بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان آپسی اختلاف سے پہنچا. جتنا نقصان مسلمانوں کو اندر کے اختلاف سے پہنچا اتنا دوسروں نے نہیں پہنچا. دوسروں نے تو اس کا غلط فائدہ اٹھایا اور آپس میں انہوں نے تفرقہ ڈالنے کی کوشش، لیکن بڑا قصور تو ہمارا ہے. ایک واقعہ تاریخ کے اندر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اس بات سے چوکنا اور آگاہ کرنے کے لیے کہ اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا تو تمہارا انجام بہت برا ہو. جیسے آج عرب ملکوں کے اندر کیا ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور پھر جنگیں ہو رہی ہیں، بیجا لوگ مر رہے ہیں، فلسطین کے اندر مر رہے ہیں، شام کے اندر مر رہے ہیں، یمن کے اندر قتل ہو رہے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے سب کے قصور مارے جا رہے ہیں. یہ سب ہمارے آپسی اختلافات کا نتیجہ ہے. ہمارے یہاں اس ملک کے اندر بھی بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ پیدا کر دو، آپس میں اختلافات ڈال دو، آپس کے اندر ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دو. اور باقاعدہ یہ اختلاف پھیلانے کے لیے ان کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں. کبھی جیسے چاند کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر، کبھی جو ہے فرقوں کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر. الیکشن آیا تو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، آپس میں محبت اور رحم کرنے میں سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. ان جیسے جسم کو اگر بخار آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو بخار آ جاتا ہے اور پورا جسم رات بھر جاگتا ہے. تو مسلمان تو اس طرح ہونے چاہیے. لیکن آج بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے آپس میں اختلافات ڈال کر. تو یہ اختلاف رہے صحابہ کرام کے زمانے میں کہ کوئی زور سے آمین کہتا تھا، کوئی آہستہ، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. کوئی نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، کوئی نہیں اٹھاتے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے یہ بھی ثابت. تو تمام مسلمان ہیں، تمام ایک اللہ کو مانتے ہیں، تمام ایک قرآن کو مانتے ہیں. تو اختلاف پیدا کرنا یہ سراسر غلط ہے. آج ہماری طاقت کمزور کی جاتی. ابھی کرناٹکا کے اندر الیکشن کا نتیجہ آیا 2-3 دن پہلے، تو صرف 7 مسلمان جیتے 222 کی اسمبلی میں. تعداد سب جگہ گھٹ رہی ہے. لوک سبھا کے اندر صرف 23 ہو گئی. گجرات کا الیکشن ہوا ابھی یعنی پچھلے سال دسمبر میں، صرف 3 مسلمان جیتے. 182 کے اسمبلی میں صرف 3 مسلمان. تو ہر لحاظ یہ بات الگ ہے
کہ وہ پولیٹیکل لوگ ہمارا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہماری آواز پہنچتی ہے نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی مسلسل ہم کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو آپسی اختلافات کو چھوڑ کر قوم کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور یہی اس واقعے کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ جب یہ آپس میں بٹ گئے تو تاریخ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا اس امت کے اندر۔ ایک بادشاہ گزرا، خلیفہ عبد الملک ابن مروان، بہت مشہور بادشاہ، اس کے دو بیٹے تھے، سلیمان اور ولید۔ ولید بڑے اور سلیمان چھوٹے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 80 سال بعد کی بات ہے، بہت پرانا زمانہ نہیں۔ آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام مسلسل پھیل رہا، آگے بڑھتا گیا، ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، افغانستان فتح ہوا، اور اس طرف سندھ تک فتح ہو گیا۔ سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ محمد بن قاسم 17 سال کا لڑکا، سندھ یعنی سمجھ لو کہ ہندوستان اب الگ ہو گیا، وہ پاکستان میں چلا گیا۔ 17 سال کے لڑکے نے فتح کیا، اور کیسا فتح کیا؟ لڑ کر نہیں، اس طرح لوگوں کو سمجھایا کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس زمانے میں، یہاں تو عادت ہے، محمد بن قاسم کا بت بنا کر لوگ پوجا کرتے تھے سندھ کے اندر۔ ایسی حالت سندھ پر آ کر فتح کیوں رک گئی، آگے کیوں نہیں بڑھی؟ اس طرف فتح ہوا، مصر فتح ہوا، لیبیا فتح ہوا، مراکش فتح ہوا، اور اسپین کے اندر جا کر رک گئی۔ آپ دیکھیے آج کہ اس طرف یہ پاکستان سے لے کر سارے مسلم ملک، سعودی عرب، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے جاؤ، شمالی افریقہ کے ملک ہیں، مراکش ہے، مصر ہے، الجیریا ہے، اسپین میں جا کر وہاں اسٹاپ ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ آپس میں اختلاف کرو گے تو نقصان پاؤ گے۔ تو عبد الملک کے دو بیٹے تھے، خلیفہ عبد الملک کے، سلیمان اور ولید۔ عبد الملک نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو پہلے ولید خلیفہ بنے گا، اور اگر وہ مر جائے تو چھوٹا بھائی سلیمان بنے گا۔ ولید کا انتقال ہو گئے، عبد الملک خلیفہ بنا۔ 705 عیسوی سے 715 تک 10 سال حکومت کی یہ اس نے ولید نے بہت سارے اچھے کام کی۔ یہ مسجد نبوی کی تعمیر بھی انہوں نے ہی کروائی، بہت سارے کام۔ دمشق کے اندر ایک بہت بڑی مسجد بنوائی، اور یہ محمد بن قاسم کو اس نے ہی بھیجا تھا۔ ولید نے محمد بن قاسم کو بھیجا، ادھر افریقہ کا گورنر بنایا موسیٰ ابن نصیر کو۔ موسیٰ ابن نصیر نے طارق ابن زیاد نام کا نوجوان، جس نے اسپین کو فتح کی، تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ جب ولید کی عمر ہو گئی، اب اس کی نیت پلٹی، کوئی وجہ دیکھ کر یا سلیمان کے اندر خرابیاں دیکھ کر اس کا ارادہ یہ ہوا کہ میں اس کو نہیں بلکہ میرے بیٹے عبد العزیز کو بادشاہ بناؤں۔ ان کے بیٹے عبد العزیز، جن کے بیٹے عمر ابن عبد العزیز کو تاریخ یاد کرتی، تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہا عبد العزیز، اور اس کے لیے اس نے سب جگہ کے گورنروں سے بیعت لینا شروع کر دیا کہ بھئی حجاج ابن یوسف سے بیعت لی۔ محمد بن قاسم اور حجاج ابن یوسف کے داماد ہوتے۔ حجاج نے کہا ہاں بھئی عبد العزیز خلیفہ بننا چاہیے۔ ادھر افریقہ کا جو گورنر تھا موسیٰ ابن نصیر، اس کے بیعت کی، اس نے کہا ہاں عبد العزیز خلیفہ ہونا چاہیے، اور اس طرح سب بیعت چل رہی تھی۔ اسی دوران ولید کا انتقال ہو گیا۔ ولید کا انتقال ہو گیا تو گورنر بن گیا، بادشاہ خلیفہ بن گیا اس کا بھائی سلیمان ابن عبد الملک۔ جیسے ہی سلیمان بادشاہ بنا تو دیکھا کہ بھائی کا ساتھ میرے خلاف کس نے دیا تھا؟ افریقہ کے اندر موسیٰ ابن نصیر نے۔ موسیٰ ابن نصیر کو فوراً گورنر کے عہدے سے ہٹایا اور لا کر قید کر دی۔
موسیٰ ابن نصیر کا جو کمانڈر ان چیف تھا طارق ابن زیاد، جنہوں نے اندلس کو فتح کیا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت لمبی چوڑی نظم اور فارسی کے اندر بڑے پردرد انداز میں لکھی. طارق ابن زیاد کو جنہوں نے کشتیاں جلا دی تھی کہ ہمیں آگے جانا ہے، اس طارق ابن زیاد کو سسپینڈ کر دیا اور لا کر قید کر دیا، صرف آپسی اختلاف. اس طرف حجاج ابن یوسف کا تو انتقال ہو گیا اس دوران، تو حجاج کا داماد محمد ابن قاسم، جنہوں نے یعنی یہ فتح کیا تھا سندھ، اس کو لا کر قید میں ڈال دیا. اور یہاں یہ تو ایک مقدر ہے، ہونا ہی تھا، لیکن یہاں سے اس طرف بھی اسلام کے پھیلنے کا سلسلہ جو صحابہ کرام کے زمانے سے شروع ہوا تھا وہ اسٹاپ ہو گیا. اس طرف جیسے ہی طارق ابن زیاد کو قید کیا وہ سلسلہ اسٹاپ ہو گیا. تو آپس کے اختلاف کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو یہاں بنی اسرائیل کے اندر بھی جب آپس میں پھوٹ پڑ گئی تو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلے وعدے کا وقت آیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تمہارے اوپر سخت جنگجو کو مسلط کر دیا. کس کو؟ بخت نصر کو. بخت نصر نے کیا کیا؟ بیت المقدس کی پاکی کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اس کو تہس نہس کر دیا، پورا شہر ختم کر دیا اور یہود کو بڑی تعداد میں قید کر کے لے گیا. یہ پہلا واقعہ. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی. جب یہ مر گیا بادشاہ بخت نصر، اور پھر اس کے بعد دوسرا بادشاہ آیا، اس نے رحم کیا، اس نے ان کو آزاد بھی کر دیا اور دوبارہ ان کو بیت المقدس کے آس پاس بسنے کی اجازت دے دی. تو یہ پہلا واقعہ پیش آیا. پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بڑی مدد کی، تم کو دوبارہ شہر کے اوپر قبضہ دیا. اس کے بعد پھر تمہارے اندر جب سرکشیاں بڑھ گئی، آپسی اختلاف بڑھ گئے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بہت سارے پیغمبروں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. تو اس کے بعد تقریباً 400 سال کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے 70 سال پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا جس کی طرف اشارہ ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جب ہمارے وعدے کا دوسرا موقع آیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیا. کس کو مسلط کیا تھا؟ رومن امپائر کا بادشاہ ٹائٹس جس کو کہتے، اس نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، بہت زیادہ خونریزی کی اور بہت یہودیوں کو قید کر لیا اور دوبارہ اس شہر کے اوپر یہود کو نو انٹری دے دی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بعد میں جو فتح ہوا تھا شہر اور جہاں بنی اسرائیل آباد ہوئے تھے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کی اولاد میں تھے وہ بنی اسرائیل. تو دوبارہ جو وہاں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے بعد آباد ہوئے تھے، اب پھر سے دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. اور اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں اس شہر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو قبضہ دے دیا. جب اس امت کا دور آیا اور جب تک اس امت نے سنبھالا تب تک سنبھالا، اور پچھلے 70 سال سے اس شہر کے اوپر پھر سے یہود کا قبضہ ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر دوبارہ یہ سرکشی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وان عدتم عدنا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو آزاد کریں گے. تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فلسطین کو اور یروشلم کو اور بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزاد کریں گے اور آباد کریں گے. اس کے لیے اس رمضان کے مبارک مہینے میں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں ان آیات کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو دیکھو، جب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. کہا جاتا ہے اعمالکم عمالکم،
جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسا ہی بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مسلط کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قوم اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے عقائد کو درست کرے، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے، آپس کے اندر ایک ہو کر رہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق، ہم صحابہ کرام اور بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق دین کے اوپر چلے، دین کو مضبوطی سے پکڑے۔ اسی کے اندر اس قوم کی بھلائی ہے۔ یہ سبق بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ملتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی محبت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ برائیوں سے حفاظت فرما، آپسی اختلافات سے ہماری حفاظت فرما، مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک امت کا خیال زندہ فرما، دینداری پیدا فرما، دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے عقائد کو درست فرما، قرآن کی تعلیم کو زندہ فرما، یا اللہ اخلاق والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس پاک سرزمین کو، بابرکت سرزمین کو یہود کے قبضے سے آزاد فرما، یا اللہ دوبارہ امن و امان کے ساتھ مسلمانوں کو اس پاک شہر کے اوپر قبضہ عطا فرما، یا اللہ مکہ کی حفاظت فرما، مدینہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم کو حرمین شریفین کی محبت نصیب فرما، یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں تیرا خوف زندہ فرما، یا اللہ صحیح طرز کے ساتھ، آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، یا اللہ ہم یہاں تیری محبت میں بیٹھتے ہیں، تیرے کلام کو سننے کے لیے، تیرے کلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، قرآن کی اور زیادہ محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔